دنیا کا کوئی بھی ایئر ڈیفنس یا میزائل ڈیفنس سسٹم 3 بنیادی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 ریڈار سسٹم، نمبر 2 کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، نمبر 3 انٹرسیپٹرز یا میزائل۔ سب سے پہلے ریڈار سسٹم۔ ریڈار سسٹم کا جو بیسک کام ہوتا ہے وہ طویل فاصلے سے مکمل فضائی حدود کی نگرانی کرنا۔ یہ میزائل اور طیاروں کے درمیان دوست اور دشمن کو ڈفرینشیٹ بھی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن، سپیڈ اور ایکسپیکٹڈ ٹارگٹ کے تعین کے لیے بھی یہ اس کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں ریڈار کے حوالے سے تمام معلومات 24 گھنٹے ریئل ٹائم میں آپریٹرز تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ میزائل سسٹم کے ایڈوانس سسٹم طویل فاصلے اور تیزی سے پرواز کرنے والے کروز اور بیلسٹک میزائل کے خلاف ڈیزائن کیے جاتے ہیں، لہذا صرف ریڈار پر ان کی معلومات اور اہداف کا تعین کا انحصار نہیں ہوتا، بلکہ ڈیٹا لنک کے ذریعے فضا میں موجود ارلی وارننگ ایئر کرافٹ سسٹم کے علاوہ سیٹلائٹ کا ڈیٹا بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تک پہنچ رہا ہوتا ہے، تاکہ اگر کبھی ریڈار سسٹم جیم ہو جائے تو اس صورت میں بھی دیگر ذرائع سے وارننگ ان تک پہنچ سکے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کیے جانے والے اہم فیصلوں میں ٹارگٹ کی ترجیح بھی شامل ہے کہ کہاں کہاں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال جیسے ایران نے ابھی حملہ کیا، اس نے بڑے پیمانے پر حملہ کیا جس میں 200 سے زائد میزائل اور ڈرون داغے گئے۔ اس صورتحال میں اس نظام میں ڈرونز یا میزائل کی ڈائریکشن، سپیڈ اور پرواز کی نوعیت کے لحاظ سے ٹارگٹ کی ترجیح کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے، یعنی کون سے ہدف اہم ہیں جنہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور کون سے کم اہم ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی میزائل اسرائیل کے ایٹمی ری ایکٹر کی طرف جا رہا ہے تو یقیناً اسرائیل کی فرسٹ پرائرٹی ہوگی کہ وہ پہلے اس کو تباہ کرے گا، یعنی کن حساس ٹارگٹس کو بچانا ہے اس کا فیصلہ تو جنگ سے پہلے کیا جاتا ہے۔ لیکن کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں اہم فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ 100 میزائل داغے جانے کی صورت میں کون سے ایسے ہیں جنہیں سب سے پہلے تباہ کیا جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں انٹرسیپٹرز۔ اب کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا رابطہ انٹرسیپٹر سے ہوتا ہے، اور اسرائیل کے کئی طرح کے انٹرسیپٹرز موجود ہیں جن میں ایرو 1، ایرو 2، ایرو 3 وغیرہ شامل ہیں۔ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام کئی لیئرز پر مشتمل ہے اور یہ اتنا جدید ہے کہ اس میں ایرو سے لے کر آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ وغیرہ بھی شامل ہیں جو ڈرون، کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل کے خلاف کام کرتے ہیں۔ دوسرے ایرو ایریل یا اسرائیل کے دیگر دفاعی نظاموں کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار صرف ٹیکنالوجی کی صلاحیت پر نہیں بلکہ دشمن کی دفاعی حکمت عملی پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایران نے جو ڈرونز اور میزائل لانچ کیے ہیں ان کا مقصد اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچانا ہو یا کوئی بھی نقصان پہنچانا ہو۔ اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران جنگ لمبی چلنے کی توقع کر رہا ہے، لہذا اس صورتحال میں ایران نے یہ کیا کہ پہلے مرحلے میں وہ میزائل اور ڈرون لانچ کیے جن کے متعلق ایران کو معلوم ہے کہ اسرائیل انہیں تباہ کر دے گا یا یہ اپنے ٹارگٹس تک نہیں پہنچیں گے، مگر اس کا مقصد اسرائیل کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے میزائلز کے ذخیروں کو ضائع کروانا ہے۔ دوسرا بڑا ٹارگٹ جو ایران نے اچیو کیا ہے، یہ بظاہر ناکام حملہ کر کے جو کہ لوگوں کو ناکام لگ رہا ہے، اس نے اسرائیل کی ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایکوریسی معلوم کر لی ہے۔ مثال کے طور پر ایران کے ابھی 100 میزائل چلے جن میں سے 10 جو ہے وہ اسرائیل کے ایئرپورٹ پر پہنچے اور ایئرپورٹ کو نقصان پہنچایا۔ یہاں سے ایران کو اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایکوریسی معلوم ہو گئی کہ اس کا ایرر کہاں کہاں پر ہے۔ اب ایران نے اگر 100 میزائلز کو اسرائیل کے اندر تباہ کرنا ہے تو ایران کو پتہ چل گیا کہ اب اسے 1000 بھیجنے ہیں، تب ہی وہ 100 اندر لا پا کے ان کو نقصان پہنچا پائے گا۔ تو یہ ایک ڈیفنس سسٹم کی ایکوریسی ہے۔ دوستوں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس دشمن کی جو سب سے بڑی انفارمیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے دشمن کا کسی بھی قسم کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کی ایکوریسی کیا ہے، اس کا ایکوریسی ریٹ کیا ہے۔ تو یہاں ایران نے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کا ایکوریسی ریٹ معلوم کر لیا۔ دوسری بڑی وجہ جو کہ ایران نے یہ جو بظاہر ناکام حملہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو ایران کی بڑی وجہ تھی وہ اسرائیل کو مالی طور پر نقصان پہنچانا تھا۔ مثال کے طور پر ایران نے جو ایک میزائل یا ڈرون لانچ کیا اس کی قیمت مثال کے طور پر $20,000 ہے، مگر اس کے خلاف اسرائیلی جو میزائل ہے جو کہ اس کو ڈسمنٹل کرے گا یا اس کو تباہ کرے گا اس کی قیمت $10 ملین کے قریب ہو سکتی ہے۔ یعنی ایران کم تکنیکی صلاحیت والے سستے ڈرونز، سستے میزائل اسرائیل کی طرف اٹیک کر رہا ہے اور بدلے میں اسرائیل بہت جدید اور مہنگے ایرو 1، 2، 3 اپنے ضائع کر رہا ہے۔ تو اس سے ایران نے اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو بڑا نقصان پہنچایا۔ ممکن ہے جنگ اگر لمبی چلتی ہے، خدا نہ خواستہ اگر اسرائیل پر ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس صورت میں دوسرے یا تیسری مرحلے میں ایران ایسے ڈرون یا میزائل داغے جو زیادہ کامیابی کے ساتھ اسرائیل کی دفاعی شیلڈ کو توڑ کر نشانے تک پہنچ سکیں۔ دوستوں اب آتے ہیں ہم اس سوال کی طرف جو کہ بہت زیادہ لوگوں نے کوشچن بھی کیا ہے کہ آخر ایران کو کیا ضرورت تھی اس ناکام حملے کی۔ دوستوں ایران کو ہمیشہ سے مغربی ممالک اسپیشلی برطانیہ اور USA کی طرف سے، فرانس کی طرف سے یہ تانا ملتا آیا ہے کہ ایران کبھی بھی فیس ٹو فیس آ کر لڑائی نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہے، وہ اپنی پروکسیز کو یوز کرتا ہے، حزب اللہ کو یوز کرتا ہے، حماس کو یوز کرتا ہے، حوثی باغیوں کو یوز کرتا ہے، کبھی وہ سامنے نہیں آتا۔
تو ایران نے یہ اٹیک کر کے اپنے جو پروکسیز ہیں، سو کال پروکسیز ہیں، ان کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ میں ابھی تمہاری سرپرستی کرنے کے لیے موجود ہوں۔ دوسری چیز یہ، اس نے ان مغربی طاقتوں کو بشمول اسرائیل کے ان کو بتا دیا ہے ایران کے اندر ابھی اتنی صلاحیت ہے کہ میں ان کے حملوں کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ دوستو ایک اور بڑی وجہ ہے جس کی بیس پر ایران نے یہ حملہ کیا، ایک بظاہر ناکام حملہ، وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے بیان دے دیا ہے کہ ایران کے اس حملے سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، نہ کوئی خاص انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، معمولی سے ایئرپورٹ پر بس بلیک سے ڈاٹ نظر آئے ہیں۔ اب امریکہ اور اسرائیل کے پاس بظاہر کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کر سکیں ایران کے اوپر، کسی قسم کا آئی بال ٹو آئی بال میدان جنگ میں آمنے سامنے آ جائے ان کے ساتھ، یا کسی قسم کا پراپر اٹیک کریں، کیونکہ ایران نے تو ان کو نہ جانی نقصان پہنچایا ہے اور نہ ان کا کوئی انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے۔ تو ایران نے یہ ایک بہت ہی ڈپلومیٹک اٹیک کیا ہے، بہت ہی سمجھداری سے کام لیا، جس کی ایران سے توقع بظاہر نہیں کی جا رہی تھی، اور ایک بہت ہی سمجھدار اور ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا۔ دوستو اب حالات دیکھتے ہیں آگے کیا بنتے ہیں، کیا اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے نہیں کرتا، اور رفح جو کہ اب ایک بالکل کونے تک، رفح تک فلسطین کے تمام لوگوں کو لے آئے ہیں اور ان پر ایک آخری اٹیک کرنا چاہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل مل کر، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں اگلے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ تمام ڈیٹیل شیئر کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔